سانکرا کے خیمے کی طرف جاتے ہوئے اچانک سندرداس مزید خریم بن عمر کے قریب ہوا اور بڑی رازداری سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بیٹے، مجھے سانکرا اور تم لوگوں کا بڑی بے چینی سے ان علاقوں کی طرف آنے کا انتظار تھا۔ اب جب کہ تم پہنچ گئے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ یہاں قیام کے دوران تمہاری سانکرا اور گدیری اور بنانا بن حنظلہ کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس پر چلتے چلتے خریم بن عمر رک گیا اور سندرداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس سے پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں سانکرا اور گودیری سے بھی مشورہ کیا تھا۔ سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ راجہ داہر کسی وقت ہم سے ٹکرا سکتا ہے۔ میری اور بنانا بن حنظلہ کی شادی سانکرا اور گودیری کے ساتھ راجہ داہر کے ٹکراؤ کے بعد ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کو بھی اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سندرداس کچھ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کے بعد اس نے خریم بن عمر کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹے، اگر تم لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہو تو میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ سندرداس کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ خریم بن عمر ایک خیمے کے سامنے رک گیا تھا۔ وہ خیمہ سانکرا اور گودیری کا تھا۔ پھر خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر خریم بن عمر نے سانکرا کو آواز دی۔ سانکرا نے شاید حریم بن عمر کی آواز پہچان لی تھی، لہٰذا باہر آنے کی بجائے وہ خیمے کے اندر سے ہی بول پڑی، اجنبیوں کی طرح باہر سے کیوں پکار رہے ہیں، اندر آ جائیں۔ اس پر خریم بن عمر نے مسکراتے ہوئے سندرداس کی طرف دیکھا۔ سندرداس خیمے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے خریم بن عمر نے اسے روک دیا۔ اس کے بعد اس نے باہر کھڑے ہی کھڑے سانکرا کو مخاطب کیا، سانکرا ذرا باہر آؤ، نیرون شہر سے ایک صاحب آئے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیمے کے اندر ہی رہتے ہوئے سانکرا نے پھر جواب دیا، آپ خود پہلے اندر آئیں، جب تک میرے باپ اروڑ سے نہیں لوٹتے اس وقت تک میں نیرون کے کسی شخص سے ملنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ اندر آئیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر خریم بن عمر مسکراتا رہا۔ اس کے بعد پھر بول پڑا، اچھا ایسا کرو، تم دروازے پر آؤ، میری بات سنو، اس کے بعد میں خیمے میں داخل ہوں گا۔ ساتھ ہی خریم بن عمر سندرداس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خریم بن عمر کا کہا مانتے ہوئے سانکرا دروازے پر آئی۔ سندرداس چونکہ خریم بن عمر کے پیچھے تھا لہٰذا سانکرا اسے نہ دیکھ سکی۔ سانکرا نے بڑے غور سے خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے گلے شکووں سے بھرپور آواز میں اسے مخاطب کیا، آپ یہ کیا اجنبیوں ناشناساؤں کی طرح خیمے کے دروازے کے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ اندر آئیں، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سانکرا نے خریم بن عمر کا بازو پکڑ لیا، اسے خیمے کی طرف کھینچا۔ جو ہی اس نے خریم بن عمر کو آگے کھینچا اسے اپنا باپ نظر آیا۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے خریم بن عمر نے سانکرا کو مخاطب کیا، ان سے ملو، یہ ہیں وہ مہمان جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سانکرا کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ خریم بن عمر کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ بھاگی اور سندرداس سے لپٹ گئی۔ سندرداس نے اس کی پیشانی اور سر کو چوما، پھر تینوں خیمے میں داخل ہوئے۔ گودیری نے بھی سندرداس کا سواگت کیا۔ سندرداس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، گودیری میری بیٹی، میں خوش ہوں کہ تم بھی یہاں سانکرا کے ساتھ ہو۔ پھر گودیری کے کہنے پر سندرداس ایک نشست پر بیٹھ گیا، تاہم خریم بن عمر کھڑا رہا۔ گودیری نے تیز نگاہوں سے خریم بن عمر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ خریم بن عمر نے اس بار سندرداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ سانکرا سے بات چیت کریں، میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ سندرداس نے ہاتھ بڑھا کر خریم بن عمر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، ابن عمر میرے بیٹے، تم کیسی اجنبیوں والی گفتگو کرتے ہو؟ میرے لیے اب تم اور سانکرا ایک جیسے ہو۔ وہ کون سی گفتگو ہے جو میں سانکرا کے ساتھ تمہاری غیر موجودگی میں کرنا پسند کروں گا؟ ہرگز نہیں، تم یہاں میرے پاس رہو گے۔ خریم بن عمر بیٹھ گیا۔ سانکرا بھی خریم بن عمر کے پاس بیٹھی۔ پھر گودیری اور سانکرا کو مخاطب کرتے ہوئے سندرداس کہنے لگا، میری بچیوں، تمہاری طرف آنے سے پہلے میں تفصیل کے ساتھ محمد بن قاسم سے گفتگو کر چکا ہوں۔ خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ بھی وہیں تھے۔ تم ابھی میرے ساتھ نیرون جاؤ گی۔ میں محمد بن قاسم اور اس کے سارے سالاروں کی شام کے وقت ضیافت کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں بہنیں مل کر اس ضیافت کا اہتمام کرو گی۔ میرے خیال میں زیادہ دیر تک تمہارے خیمے میں نہیں رہوں گا۔ تیاری کرو اور میرے ساتھ چلو تاکہ ضیافت کے انتظامات کو آخری شکل دیں۔ اس پر سانکرا اور گودیری دونوں اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر وہ سندرداس کے ساتھ چلی گئی تھیں، جبکہ خریم بن عمر محمد بن قاسم کے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ نیرون میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اور مسجد کے لیے امام اور مؤذن مقرر کر کے حکم دیا کہ 5 وقت اذان دی جائے اور امامت کروائی جائے اور با جماعت نماز کا بہترین اہتمام کیا جائے۔
اس کے بعد محمد بن قاسم نے بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کو نیرون شہر کا ناظم مقرر کیا، اس لیے کہ سندرداس نے اس کے ساتھ ہی وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ نیرون کے سارے انتظامات درست کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم نے نیرون سے کوچ کیا۔ اب اس کا رخ سیون کی طرف تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سیون کی طرف جاتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ راستے میں موج کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ سیون کے راستے میں تھی۔ لغت کے اعتبار سے موج کے معنی لہر یا تیز بہتے پانی کے ہیں۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کسی برساتی ندی کے قریب پہنچا تھا اور وہیں اس نے قیام کیا تھا۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیرون میں محمد بن قاسم نے دعا مانگی تھی، جس کے بعد سخت بارش ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ موج سے متعلق مختلف مورخین نے مختلف لکھا ہے۔ مشہور مورخ بلازری کا بیان ہے کہ محمد بن قاسم نے دریائے مہران کے اس طرف ایک نہر کو عبور کیا، جبکہ مورخ یعقوبی لکھتا ہے کہ محمد بن قاسم نے مہران کے اس طرف سندھ کی ایک نہر پار کی اور وہاں سے سیون کا رخ کیا۔ بلازری اور یعقوبی کے ان حوالوں کا لفظ موج لکھنے والوں کی عبارت میں پوری مطابقت ہے۔ ظاہر ہے جس جگہ بھی مورخ نے موج لکھا ہے تو دوسروں نے اسے نہر لکھا ہے۔ دونوں مورخ اسے ممالک اسلامیہ سے مغرب کی طرف لکھتے ہیں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ وہ مہران کے اس طرف ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ نہر مہران کے مغرب میں تھی۔ سندھ کے جغرافیے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حیدرآباد اور سیون کے درمیان مغرب کی طرف کوہستانی علاقے میں دریائے سندھ کی کسی بھی شاخ کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ محمد بن قاسم سے پہلے یا بعد کی تاریخ سے بھی اس خطے میں کسی مغربی شاخ کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر مہران کے مغرب کی جانب کوئی نہر ہو سکتی ہے تو وہ کوئی برساتی ندی نالا ہی ہو سکتا ہے جسے موج یا نہر کا نام دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سا نالا ہے جسے نیرون سے سیون کی طرف جاتے ہوئے محمد بن قاسم نے پار کیا، کیونکہ اس خطے میں صرف نانسن کا نام ایک قدیمی نامہ ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ یہی نالا ہے جسے سندھ کے مورخوں نے موج اور عرب تاریخوں میں اسے نہر کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ جس نہر یا نالے کو محمد بن قاسم نے عبور کیا وہ یہی نالا ہے، تو اس نالے کے مغرب میں آمری کے قریب قدیم ٹیلے اور کھنڈرات ملتے ہیں۔ اس طرح مقام لکی بہت پرانا ہے، جو اپنے قریب کے پہاڑوں اور پانی کے چشمے کی وجہ سے بدھ مذہب کے راہبوں کے رہنے کے لیے ایک موزوں مقام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مورخین کا خیال ہے کہ نالا مذکورہ کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ موج کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ یہ علاقہ اس وقت سیون کے ماتحت تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سیون کا حاکم بجے رائے راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ موج پہنچا، موج کے حاکم نے شہر کے لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا لشکر ان کے شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ موج کے حاکم نے بدھ مت کے راہبوں کو بھی طلب کیا، جنہیں اس زمانے میں شمنی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ انہیں بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح موج کے حاکم نے بدھ مت کے سرکردہ لوگوں اور شمنی یعنی راہبوں سے مشورے شروع کیے۔ آخر یہ طے پایا کہ سیون کے حاکم کو جو ہندو ہے قاصد بھیجا جائے اور اسے لکھا جائے کہ بہانہ حرام ہے، یوں بھی آپ تو ایک محفوظ مقام پر ہیں اور ہم غیر محفوظ جگہ پر ہیں۔ ہمیں حالات کے لحاظ سے خوف ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو گئی تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ہم نے مسلمانوں کے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ جو ان سے امن چاہتا ہے اسے وہ نہیں لوٹتے، اپنے وعدے کے نہایت پابند ہیں، اپنے مفتوحہ شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں اور ہمارا مشورہ قبول کریں تو ہم آپ کے لیے اور ان کے لیے ان سے امان طلب کریں۔ بدھ مت کے اکابر اور راہبوں یعنی شمنیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس مضمون کا ایک خط لکھ کر تیز رفتار قاصد کے ذریعے موج کے حاکم نے سیون کی طرف راجہ داہر کے بھتیجے کی طرف روانہ کر دیا۔ بدھ مت کے اکابر اور شمنیوں پر مشتمل موج کے حاکم نے جو مجلس بلائی تھی وہ مجلس ابھی جاری تھی کہ اس میں نیرون کا حاکم سندرداس داخل ہوا، اور سندرداس کو سب جانتے اور پہچانتے تھے۔ جو ہی وہ اس مجلس میں داخل ہوا اس کے احترام میں سب کھڑے ہوئے۔ موج کے حاکم نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، پرجوش مصافحہ کیا اور اپنے قریب نشست پر بٹھایا۔ سندرداس کو دیکھ کر سب ایک دم حیران اور پریشان تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز موج کے حاکم نے کیا اور جس مقصد کے لیے اس نے مجلس طلب کی تھی وہ مقصد اس نے سندرداس سے بیان کیا۔ جواب میں سندرداس نے اسے مخاطب کیا، میں تمہاری اس مجلس کی نوعیت کو سمجھتا ہوں۔ تم نے جو قاصد بھجوایا ہے وہ بھی اچھا کیا ہے۔ میں تمہیں ایک ہی مشورہ دوں گا کہ مسلمانوں کی اطاعت کر لو، ورنہ یاد رکھو
बड़ा नुकसान उठाओगे। इसके बाद सुंदरदास ने खुद मुसलमानों की इताअत करने और अपनी बेटी सांकरा को मुसलमानों के सालार खरीम बिन उमर से शादी करने का इजहार कर दिया। नैरून के हाकिम सुंदरदास के इस इंकशाफ पर जहां सारे लोगों ने हैरत का इजहार किया, वहां एक तरह से वो मुतमईन भी हुए। कम अज कम सुंदरदास भी उनके साथ है। फिर मौज के हाकिम ने सुंदरदास को मुखातिब किया। मोहतरम सुंदरदास, ये तो हम जानते हैं, हमारे करीब ही मुसलमानों का लश्कर पड़ाव कर चुका है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने जो कासिद सेवन के हाकिम बजे राय की तरफ भिजवाया है, हमें उसका जवाब आने तक मुसलमानों के साथ गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी नहीं रखना चाहिए। इस पर मशवरा देते हुए सुंदरदास बोल पड़ा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ मुसलमान तुम पर हमलावर नहीं होंगे। पर एक बात याद रखना, अगर हाकिम सेवन बजे राय मुसलमानों से टकराने और जंग करने का इरादा रखता है तो तुम हरगिज उसका साथ न देना। अगर ऐसा करोगे तो बच जाओगे और खुशहाल जिंदगी बसर करोगे। और अगर तुम लोगों ने बजे राय की हिमायत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बजे राय तो बड़ा मामूली सा हाकिम है। मैं मुसलमानों के जोश, उनके वलवलों और ईमानी कुव्वत का अंदाजा लगाने के बाद ये तक कह सकता हूँ कि राजा दाहिर भी उनका मुकाबला न कर सकेगा। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी फलाह, तुम्हारी बहबूद और भलाई के लिए यही मशवरा दूंगा कि कभी किसी मौके पर भी मुसलमानों के साथ टकराने की कोशिश न करना। जब तक सुंदरदास बोलता रहा, बुद्धमत के सारे अकाबिर और मौज का हाकिम भी बड़े इन्हमाक से उसे सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ तो एक राहिब उठा और सुंदरदास को मुखातिब करके कहने लगा, सुंदरदास, आप हमारे लिए बड़े अजीम और मोहतरम हैं। हम आपके इस इरादे की भी दाद देते हैं कि आपने अपने शहर को मुसलमानों से बचाया और अब आप मुसलमानों के लश्कर में शामिल हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो कासिद हमने खत देकर बजे राय की तरफ भिजवाया है, अगर बजे राय मुसलमानों से जंग करने का इरादा करता है तो फिर हम तो उसका साथ नहीं देंगे, और अगर बजे राय हमारे खत का जवाब ही नहीं देता तो फिर क्या करें। सुंदरदास कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने उस राहिब की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ये बात कबल अज़ वक्त है जो तुमने कही है। पहले अपने कासिद को लौटने दो, बजे राय के जवाब का इंतजार करो। अगर बजे राय जंग नहीं करना चाहता, मुसलमानों की इताअत कबूल करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। उसके साथ मिलकर तुम भी मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेना। अगर वो जंग पर कमर बस्ता होता है तो उसका साथ छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल जाना। बस दोनों तरफ से तुम्हारी भलाई ही भलाई है। इसके साथ ही सुंदरदास अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मौज के हाकिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब जाता हूँ। जब तक सेवन की तरफ भेजा हुआ तुम्हारा कासिद नहीं लौटता, मुसलमान तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे। मैं अभी जाकर उनके सिपा सालार आला मोहम्मद बिन कासिम से बात कर लेता हूँ। पर एक बात याद रखना, जो ही वो कासिद लौटता है तुम उस वक्त सेवन के हाकिम बजे राय के जवाब से हमें मुत्तला करोगे ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। मौज के हाकिम ने ही नहीं बल्कि सारे बुद्धमत के बड़ों और राहिबों ने भी सुंदरदास की इस तजवीज से इत्तफाक किया। फिर सुंदरदास वहां से चला गया। चंद यौम के बाद मौज के हाकिम ने जो कासिद बजे राय की तरफ भेजा था लौट आया। बजे राय ने मौज के हाकिम के खत का कोई जवाब न दिया था और जंग की तैयारियां करने लगा था। ये सारी खबरें कासिद ने मौज के हाकिम से आकर कह दी थी। मौज के हाकिम ने यही खबरें मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में सुंदरदास को पहुंचा दी थी। बस इन खबरों का पहुंचना था कि मौज के लोगों ने फैसला किया और वो एक गिरोह की शक्ल में मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुए और इताअत कबूल कर ली। इस तरह मौज पर भी मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया था। मौज में चंद दिन कयाम करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां से कूच किया और सेवन का रुख किया। सेवन का हाकिम बजे राय गो हिंदू था, लेकिन वहां की आबादी का कसीर हिस्सा बुद्धमत का पैरोकार था जो जंग को नापसंद करते थे। सेवन पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जासूस और मुखबिर सेवन शहर में दाखिल कर दिए थे ताकि वो उसे शहर के अंदरूनी हालात से मुत्तला करें। इन मुखबिरों ने आकर मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी कि शहर के लोग तो लड़ने के लिए तैयार नहीं, अलबत्ता शहर के अंदर जो लश्कर है वो आमादा जंग है। ये खबर सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने सेवन के किले का मुहासरा कर लिया और मिजनीकों से किले की दीवारों पर संगबारी शुरू कर दी थी। संगबारी से किले के अंदर लोग घबरा उठे और बजे राय हाकिम ने सेवन से कहा कि हम मुकाबले की ताकत नहीं रखते, इसलिए जंग मौकूफ की जाए, लेकिन बजे राय ना माना। शहरियों को जब बजे राय के इस जवाब की खबर हुई तो उन्होंने बाहम मिलकर एक मशवरा किया और रात की तारीकी में चोरी चोरी एक कासिद मोहम्मद बिन कासिम की तरफ रवाना किया और अपनी तरफ से एक पैगाम भी दिया ताकि वो जंग के नुकसानात से बच सकें। ये कासिद सुबह ही सुबह मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हुआ। एक लश्करी से उसने मोहम्मद बिन कासिम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो उसे पकड़कर मोहम्मद बिन कासिम के खेमे की तरफ ले गया।
خیمے میں اس وقت محمد بن قاسم کے ساتھ خریم بن عمر، زکوان بن الوان، بنانا بن حنزلہ، جہم بن زہر، عطا بن مالک، سارم بن سارم اور کچھ دیگر چھوٹے سالار بیٹھے ہوئے تھے اور 7 پر آخری ضرب لگانے کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ جو لشکری 7 کے قاصد کو لے کر آیا تھا اس نے آ کر محمد بن قاسم کے محافظ دستوں کے سالار سے بات کی، لہٰذا سالار اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، امیر محترم 7 کے شہریوں کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، اس کے پاس شہریوں کی طرف سے ایک پیغام ہے، وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالار کو فوراً قاصد کو اندر لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاصد اندر داخل ہوا تو محمد بن قاسم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر قاصد نے محمد بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے امیر، مجھے 7 شہر کے سرکردہ لوگوں نے روانہ کیا ہے۔ آپ کی طرف بھیجنے سے پہلے ان لوگوں نے 7 کے حاکم بجے رائے سے التماس کی تھی کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کی جائے اور ان کی اطاعت قبول کر لی جائے، لیکن بجے رائے نہیں مانا۔ آخر شہریوں نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا۔ شہریوں کی طرف سے آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ 7 کے اکثر لوگ غریب کسان، بیوپاری، کاریگر اور دوسرے پیشہ ور لوگ ہیں جن کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں۔ 7 کے لوگ حاکم شہر بجے رائے سے متنفر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے کہ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ قلعہ بند ہو کر آپ کا مقابلہ کرتا رہے۔ جنگ کو طول دے کر ساتھ ہی اس نے کچھ قاصد راجہ داہر کی طرف روانہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا ارادہ ہے کہ راجہ داہر اس کی مدد کے لیے ضرور ایک لشکر روانہ کرے گا اور اتنی دیر تک وہ آپ کو روکے رکھے گا، اس طرح وہ آپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو لمحہ بھر کے لیے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اپنا منہ وہ اپنے پہلو میں بیٹھے خریم بن عمر کی طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر تک بڑی رازداری کے ساتھ وہ خریم بن عمر سے مشورہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم واپس چلے جاؤ، ہماری طرف سے شہریوں کو پیغام پہنچانا کہ بجے رائے کو ہم ایسا سیدھا کریں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، اور شہریوں سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، نہ شہر میں قتل و غارت کی جائے گی، نہ لوٹ مار سے کام لیا جائے گا۔ شہریوں کو میری طرف سے یقین دلانا کہ تمہارے لوگ بجے رائے کا ساتھ نہ دو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے شہر پر حملے کا حکم دے دیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کی فصیل پر سنگباری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی سنگباری کے بعد شہر کی فصیل کا وہ حصہ ٹوٹ کر گرا جس پر سنگباری کی گئی تھی۔ بس شہر کی فصیل کا ٹوٹنا تھا کہ شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ اس طرح باہر نکلا جیسے ٹھنڈے سانسوں کی لبریز خاموشی میں کپڑے پھاڑ دینے والی آندھیوں کے جھکڑ اٹھتے ہیں، یا خزاں کے طلسماتی سکوت اور عالم خود فراموشی میں باغیانہ ہنگامہ کھڑا کر دینے والے باغی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ شہر سے نکلتے ہی وہ اپنے سامنے محمد بن قاسم کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ سامنے کی طرف محمد بن قاسم تھا، دائیں طرف خریم بن عمر اور بائیں جانب زکوان تھا۔ شہر سے نکل کر بجے رائے کے لشکر نے جب حملہ کیا تب سامنے کی طرف سے محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ ہواؤں کی گہری سنسناہٹوں، تلخیاں بڑھاتی آندھیوں کے شور کی طرح حملہ آور ہوا۔ اسی لمحے دائیں جانب سے خریم بن عمر انتظار و اضطراب کے عالم میں شور کرتے بگولوں کی زور کی طرح ٹوٹ پڑا، جبکہ بائیں جانب سے زکوان بن الوان بھی ہر خباثت، ہر مکاری کو تلوار کی دھار پر کند کر دینے والے عناصر کی طرح حملہ آور ہو چکا تھا۔ 7 کا وہ لشکر اس 3 طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکا، اکثر تہہ تیغ ہو گئے، باقی نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی۔ 7 کا حاکم بجے رائے اس لشکر میں شامل نہیں تھا، تاہم وہ شہر میں موجود تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس کے لشکر کا بڑا حصہ تہہ تیغ کر دیا گیا ہے اور باقی بچنے والوں نے ہتھیار پھینک کر امان طلب کر لی ہے، تب وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شہر سے نکل بھاگا۔ فرار ہونے کے بعد بجے رائے نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور بودیا کے علاقے میں پہنچا۔ اس زمانے میں بودیا کے علاقے کا حاکم کاکا بن کوتل تھا۔ وہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اس کا پایہ تخت سیسم تھا۔ یہ شہر جھیل کمبھ کے کنارے آباد شہر تھا۔ جھیل کمبھ وہی ہے جسے آج کل منچھر جھیل کہتے ہیں۔ اس منچھر جھیل کے کنارے پرانا شہر سیسم آباد تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سیسم وہی شہر یا قصبہ ہے جسے آج کل شاہ حسن کہتے ہیں، جو منچھر جھیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے، لیکن دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قصبہ شاہ حسن بہت بعد کے زمانے کی بستی ہے۔ سیسم کے قلعے کے متعلق وثوق سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ منچھر جھیل کے کنارے یا قدیم مغربی نالے کے کنارے واقع تھا۔ بہرحال 7 سے بھاگ کر 7 کے حاکم بجے رائے نے حاکم سیسم کاکا بن کوتل کے پاس اس کے مرکزی شہر سیسم میں پناہ لے لی تھی۔ بجے رائے کے بھاگے جانے کے بعد
سیون کے شہری گرو در گرو محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت قبول کرنا شروع کر دی۔ اس طرح محمد بن قاسم سیون کے قلعے پر قابض ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے کچھ دن سیون میں قیام کر کے لشکر کو آرام اور سستانے کا موقع دیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے نظم و ضبط کو درست کیا اور نئے حاکم مقرر کیے، اور سیون کی فتح کی اطلاع اس نے حجاج بن یوسف کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے بھجوا دی۔ اسی زمانے میں جب سیون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم سیون میں ٹھہرا ہوا تھا، سیون کے قرب و جوار میں آباد چنا قوم نے اپنا ایک مخبر حالات معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بھیجا۔ اتفاق سے چنا قوم کا یہ مخبر محمد بن قاسم کے پڑاؤ میں پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ اذان ہوئی اور اذان کے ساتھ ہی سارا لشکر نماز کے لیے جمع ہو گیا۔